السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 48۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اندلس گمگشتہ کی آخری نشانی ابن حمید کارواں سرائے کے فرش پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اسی سرزمین میں اس کے آبا و اجداد بھی اپنی قبروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ مجھے رات گئے تک نیند آئی تو کارواں سرائے کی وسیع سین میں جھانکڑوں کا الاؤ روشن تھا۔ کچھ کرتاجنی مسافر گوسفندی کھالوں پر نیم دراز مشروبات اور تلخ قہوے سے دل بہلا رہے تھے۔ اونٹ، گھوڑے اور خچر کجالوں میں سوکھی گھاس چر رہے تھے۔ الاؤ کے پاس بیٹھے خوشی کی اور ہسپانوی بوڑھوں کے چہروں کی جھریاں چمک رہی تھیں۔ کارواں سرائے کی چھت کے نیچے خراسانی، ایرانی، شامی اور ہسپانوی اور یہودی اپنے توشکوں پر لیٹے گپے ہانک رہے تھے۔ وہ راستے کی سردی اور تھکان جھیلنے کے بعد آرام حاصل کرنے پر بے حد خوش تھے۔ اچانک کسی مطرب خوشنوا نے بربط پر ایک عربی گیت چھیڑ دیا۔ مطرب کی سوز و گداز والی آواز نے آدھی رات کی خاموش فضا میں مزید سوز و علم بھر دیا۔ اس گیت میں ایک عرب شاہ سوار اپنی محبوبہ کی یاد میں نوحہ کناں تھا۔ رات گئے مجھے بھی نیند آ گئی۔ صبح صبح بیدار ہو کر ہم خچروں پر سوار ہوئے اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر ٹیلوں اور میدانوں میں سفر کرنے کے بعد سورج طلوع ہو گیا اور ہم نے دور غرناطہ کے مکانوں کی چوٹیاں دیکھی، جن کی سفید دیواریں اور سرخ ڈھلانی چھتیں اولین سنہری دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا میں سرو کے درخت دھیرے دھیرے جھول رہے تھے۔ موسم سرد تھا اور ہم نے کپڑے کے نیچے کوٹ پہن رکھے تھے۔ غرناطہ شہر کے مکانوں کو دیکھ کر ابن حمید کے ہونٹوں سے بے اختیار آہ نکل گئی۔ وہ بے تاب ہو کر خچر سے نیچے اتر آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لی اور غرناطہ کے مقدس شہر پر نظریں جمائے خاموش کھڑا رہا۔ ابن حمید اپنے آبا و اجداد کے وطن کی درد انگیز یادوں میں کھو گیا تھا۔ ایک ہسپانوی بوڑھا گدھے پر سوار قریب سے گزرا تو ابن حمید نے اسے روک کر پوچھا، اے بزرگ، خدا تمہارا بھلا کرے، کیونکہ جس روز تم پیدا ہوئے تھے سمندر پرسکون تھا اور آسمان پر ہلال چمک رہا تھا۔ مجھے یہ بتا کہ سامنے جو مینار ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں کیسے ہیں؟ ہسپانوی بوڑھے نے جواب دیا، یہ الحمرا کے مینار ہیں۔ ابن حمید کے چہرے پر ایک علم انگیز سکوت چھا گیا۔ اس نے پہاڑی پر بنے ہوئے قلعے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ قلعہ کون سا ہے؟ بوڑھے ہسپانوی نے کہا، یہ غناریف کا قلعہ ہے۔ اسی قلعے میں ہنا کا ایک شاہی باغ ہے، جہاں کہتے ابن سراج اور سلطانہ فہمے کی داستان محبت رسوا ہوئی۔ اس کے پرے البکین اور اس کے نزدیک ہی مقبرہ احمر ہے۔ میں خوب محسوس کر رہا تھا کہ ہسپانوی بوڑھے کا ہر لفظ نشتر بن کر ابن حمید کے دل میں پیوست ہو رہا ہے۔ یہ قسمت کا کس قدر ظالمانہ عمل تھا کہ اسے اپنے آبا و اجداد کی یادگاروں کے نام ایک اجنبی سے دریافت کرنا پڑ رہے تھے۔ ابن حمید نے پوچھا، کیا سلطانہ کو ابن سراج سے محبت تھی؟ ہسپانوی بوڑھا بولا، ان کی محبت کو چاند اور سمندری محبت سے ملانا ایک ہلکی بات ہے۔ کہتے ہیں سلطانہ ہر روز صبح نیند سے بیدار ہو کر آنکھیں بند کر لیتی اور صرف اس وقت کھولتی جب اسے یقین ہو جاتا کہ ابن سراج اس کے سامنے موجود ہے۔ سلطانہ نے عظیم الشان بے مثال محبت کا ثبوت دیا، لیکن افسوس کے لوگوں نے ان دونوں کو اس قدر بدنام کر دیا کہ آخر سلطانہ کو خودکشی کرنا پڑی۔ کہتے ہیں کہ سلطانہ محل کی دیوار سے کود گئی اور اس کی لاش ہنا کے باغ میں ملی، مگر شاہی تاریخوں میں سلطانہ کی موت کو طبی موت سے تعبیر کیا گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے جناب؟ ہسپانوی بوڑھے نے ابن حمید سے پوچھا۔ ابن حمید غرناطہ کی جانب چہرہ اٹھائے الحمرا کے سرخ میناروں کو دیکھنے میں محو تھا۔ وہ محض اس غرض سے ہسپانوی بوڑھے کو باتوں میں لگائے ہوئے تھا کہ وہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے مقدس اور بچھڑے وطن کی زیارت کر سکے، جی بھر کر آنسو بہا سکے۔ ہسپانوی بوڑھے نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، خدا کی مرضی پوری ہوئی اور مسلمانوں کو اندلس چھوڑ کر اس طرح جانا پڑا کہ اب یہاں ان مسلمانوں کی یادگاروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہسپانوی بوڑھے نے سلیب کا نشان بنایا اور گدھے کو ہانکتا ہوا آگے نکل گیا۔ ابن حمید کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے چمک رہے تھے۔ اسے میری طرف دیکھ کر کہا، میرے دوست، خدا کی یہی مرضی تھی کہ میں اپنے دادا بنو سراج کی قبر پر چراغ جلانے یا ماضی کے کھنڈروں میں آؤں۔ میں نے ابن حمید کو کچھ نہ کہا کیونکہ تاریخ کے اوراق میرے سامنے رقم ہوئے تھے۔ میں نے ان گن سلطنتوں اور شاہی محلات کو وقت کی آندھیوں میں زمیبوس ہوتے دیکھا تھا۔ ہم آگے چل پڑے۔ ہم صنوبر کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے بارے میں وہاں ایک تختی پر لکھا تھا کہ یہ درخت ابو موسیٰ اور غرناطہ کے آخری تاجدار کی جنگ دیکھ چکا ہے۔ ہم نے سرسبز ٹیلے کا چکر کاٹا اور الویرا کے دروازے سے غرناطہ کے شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ شہر کے بازار آرائشی اور رونق میں اپنی مثال آپ تھے۔ اگرچہ شہنشاہوں کے زوال کے بعد کا اثر نمایاں تھا،
مسجدوں کے میناروں اور گنبدوں کے وہ کلش جو کبھی سورج کی روشنی میں دمک رہے ہوتے تھے اب بجھے بجھے سے دکھائی دے رہے تھے۔ کئی مسجدوں اور شاہی عمارتوں کے دروازوں پر سے سونے کے زیورات اور بیش قیمت دھاتوں کو اکھیڑ لیا گیا تھا۔ دیدہ زیب تالابوں میں بنے ہوئے سنگ مرمر اور سنگ سیاہ کے تخت ویران ہو گئے تھے۔ ان کی محرابوں پر جڑے ہوئے انمول ہیرے موتیوں کی جگہ سیاہ سوراخ اندھی آنکھوں کی طرح سیاحوں کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ شہر کے شاہی باغ کے صدر دروازے پر 2 ہسپانوی پہرے دار نیزہ لیے کھڑے تھے اور ہر آنے جانے والے کو غور سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے ہماری طرف بھی تیز نگاہیں ڈالی اور پھر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ہمارا حلیہ عیسائی سیاحوں جیسا تھا۔ یہ شہر ابن حمید کے مسلمان آباء و اجداد نے آباد کیا تھا۔ اس کی فصیل دیواروں، دروازوں، محرابوں، بارہ دریوں، جالیدار جھروکوں اور قلعے کی محیط دیواروں کو ایک ایک اینٹ ایک ایک پتھر پر سے مسلمانوں کے فن تعمیر اور ان کی محنت اور جانکاہی کا جلال ٹپک رہا تھا۔ بازاروں میں دو رویہ دکانیں مال سے بھری ہوئی تھی اور وہاں خرید و فروخت کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ منڈی میں ایک طرف تربوزوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ ایک ہسپانوی لڑکا خنجر سے انہیں چیر چیر کر گاہکوں کو دکھا رہا تھا۔ اب ہم خچروں سے اتر پڑے اور بازار میں پیدل چلنے لگے۔ اگرچہ ابن حمید کے کپڑے ایک عام سیاح جیسے تھے لیکن اس کے چہرے سے شاہانہ جلال ٹپک رہا تھا اور لوگ اس کی پروکار چال اور چہرے کے جلال سے متاثر ہو کر راستہ چھوڑ کر پڑ ہٹ جاتے تھے۔ کئی ایک نے اسے عیسائی انداز میں سلام بھی کیا۔ میں جانتا تھا کہ ابن حمید ایک ذی وقار اور اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ وہ گھر سے میرے ساتھ ایک انتہائی خطرناک مہم پر نکلا تھا۔ وہ کفار کے ملک میں تھا جو اس کے آباء و اجداد کے خون سے ہاتھ رنگ چکے تھے اور اب ہر مسلمان کے خون کے پیاسے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابن حمید کی رگوں میں شرافت اور اعلیٰ نسبی کا پاکیزہ خون گردش کر رہا تھا۔ ہم اپنے خچر کی لگامیں تھامے پرہجوم بازار سے گزرتے چلے گئے اور پھر اس پہاڑی دامن میں پہنچ کے جہاں غرناطہ کے شاہی محلات اور الحمرا کو راستہ جاتا تھا۔ یہاں قلعے کے صدر دروازے پر فرانسیسی عیسائی پہرے داروں کا ایک دستہ موجود تھا۔ ہر سیاح کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ میں نے ابن حمید کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ اس نے کہا، ہم یہودی سیاح بن کر قلعہ میں داخل ہوں گے۔ میں نے کہا، میرے آقا، ہم یہودی دین سے واقف نہیں ہیں۔ ہم پر جرح کی گئی تو راز کھل جائے گا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ اندلس کے آخری تاجدار کے بیٹے ہیں تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ابن حمید سوچ میں پڑ گیا۔ میرا ذہن بھی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے تیزی سے سوچ رہا تھا۔ ایک منصوبہ میرے ذہن میں آ گیا۔ میں نے ابن حمید کو ساتھ لیا اور ہم واپس کاروان سرائے میں آ گئے۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ غرناطہ شہر کے کسی بااثر سوداگر کی وساطت سے غرناطہ کے شاہی قلعے اور محلات میں داخل ہوا جائے۔ ابن حمید نے میرے اس منصوبے سے اتفاق کیا۔ میں نے اس مقصد کے لیے غرناطہ کے بڑے بازار کی منڈی میں گھوم پھر کر ایک بوڑھے اور بجی سوداگر کا انتخاب کیا جس کی دکان بازار میں سب سے بڑی تھی اور دکان میں مصری، ایرانی قالینوں اور حلب کے نوادرات کا انبار لگا تھا۔ اس دکان کی پیشانی پر عربی اور ہسپانوی زبان میں اس کا نام لکھا تھا۔ اس کا نام البتری تھا اور دکان کے محراب پر چاندی کی سلیب نصب تھی۔ اس عیسائی سوداگر کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی ضروری تھا کہ میں اس پر اپنی محیر العقول طاقت کا اثر جماؤں۔ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سوچی سمجھی ترکیب کے مطابق میں دوسرے روز صبح کاروان سرائے سے نکل کر غرناطہ کے قرب و جوار کے ایک جنگل میں آ گیا۔ یہاں تھوڑی سی تلاش کے بعد مجھے ناگ پھنی کی بوٹی مل گئی۔ اس بوٹی میں اگر جوارش کی سندوری بوٹی کا ست شامل کر دیا جائے تو یہ سانپ کاٹے کے زبردست دریا کی حیثیت رکھتی ہے۔ جوارش کی سندوری بوٹی میرے پاس تھیلے میں موجود تھی۔ اب مجھے کسی زہریلے سانپ کی تلاش تھی۔ سردی کی وجہ سے سانپ اکثر اپنے بلوں میں گھس رہتے ہیں۔ ایک بل میں نے درخت کی ٹہنی ڈال کر زور زور سے ہلائی تو اندر سے سانپ کی پکار سنائی دی۔ میں نے سانپ کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ تڑپ کر پکارتا ہوا اپنے بل سے باہر نکل آیا۔ وہ سخت غصے کی حالت میں تھا اور اپنا پھن اٹھائے میری طرف قہرآلود نگاہوں سے تک رہا تھا۔ یہ بالشت بھر کا سب سانپ مگر شکل سے بڑا زہریلا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے گردن سے پکڑا تو اس نے مجھے کلائی پر ڈس لیا، مگر اس کا زہر مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتا تھا۔ سانپ کو گردن سے پکڑ کر میں نے تھیلی میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا اور وہاں سے سیدھا غرناطہ کے بڑے بازار میں آ گیا۔ عیسائی سوداگر البتری کی دکان کے قریب جا کر میں نے دیکھا کہ وہ باہر تخت پر قالین بچھائے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور وحشی غلام اس کی خدمت میں لگے تھے۔ ایک 16-17 سال کا لڑکا جو شکل و صورت سے البتری کا بیٹا لگتا تھا گاہکوں کو قالین دکھا رہا تھا۔ میں واپس کاروان سرائے میں آ گیا اور ابن حمید کو بتایا کہ میں نے سانپ پکڑ لیا ہے اور عیسائی سوداگر کو بھی دیکھایا ہوں، وہ اپنی دکان پر موجود ہے، اس کا لڑکا بھی وہی ہے۔ ابن حمید نے پہلی بار میرے منصوبے کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے اس پر نکتہ چینی کی۔ میرے دوست، اگر تمہاری بوٹی بے اثر ہوئی تو ناحق ایک نوجوان کی جان ضائع ہو جائے گی، یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں میرا تجربہ لامحدود ہے اور ہماری اسکیم ناکام نہیں ہوگی۔
میں نے ناگ پھنے اور جوارش کی سندوری بوٹوں کے سب کو ملا کر ایک عرق تیار کر کے اس کو چھوٹی چمڑے کی شیشی میں بھرا اور اپنی منہ پر نکل کھڑا ہوا۔ عیسائی سوداگر اسی طرح تخت پر بیٹھا گاہکوں کو لین دین کر رہا تھا۔ 16-17 برس کا نوجوان جس کا بیٹا لگتا تھا دکان کے اندر گاہکوں کو تازہ مال دکھا رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی عیسائی انداز میں سلام کیا اور کچھ مصری نوادرات خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عیسائی سوداگر بڑی خوش اخلاقی سے پیش آیا اور اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ مجھے دکان کے اندر لے جا کر مصری نوادرات دکھائے۔ دکان کافی بڑی تھی، پیچھے مال کے انبار لگے تھے۔ نوجوان لڑکا ایک جانب پر چھتی کے نیچے لکڑی کی کرسی پر بیٹھا اپنے گاہکوں کو ریشمی کپڑے کے تھان کھول کھول کر دکھا رہا تھا۔ میں نے حبشی سے پوچھا کہ یہ لڑکا غلام ہے۔ حبشی نے کہا کہ یہ ہمارے آقا کا اکلوتا بیٹا زکاریہ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں یہی چاہتا تھا۔ حبشی مجھے ایک کمرے میں لے گیا جو مصری نوادرات سے بھرا ہوا تھا۔ بظاہر میں ان نوادرات کو دیکھ رہا تھا، لیکن میری توجہ عیسائی سوداگر کے اکلوتے بیٹے زکاریہ کی طرف تھی۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں روشنی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے حبشی غلام کو ایک ایسا فانوس لانے کو کہا جو وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک طرف لٹک رہا تھا۔ جو ہی حبشی غلام ادھر گیا، میں نے جھٹ جیب سے تھیلی نکال کر کھولی اور زہریلے سانپ کو گردن سے پکڑ کر اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ حبشی غلام فانوس لے کر آیا تو میں نے یوں ہی اس میں نقص نکال کر کہا کہ اسے واپس لے جا کر رکھ جائے۔ غلام فانوس واپس لے گیا تو میں کمرے سے نکل کر دکان کے دروازے کی طرف بڑھا۔ یہاں بھی نیم تاریکی تھی۔ عیسائی سوداگر کا بیٹا لکڑی کی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کی پشت میری طرف تھی۔ بڑی ہوشیاری کی ضرورت تھی۔ میں اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے بڑی چابک دستی اور صفائی سے سانپ کو اس کی کرسی کی پشت پر ڈال دیا۔ میں چند قدم میں بڑھا تھا کہ پیچھے کی چیخ کی آواز سنائی دی اور گاہک گھبراہٹ میں باہر کو بھاگے۔ میں بھی دکھاوے کے لیے دوڑا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا کی آواز سن کر عیسائی سوداگر اندر کو دوڑا۔ اس کا اکلوتا بیٹا فرش پر پڑا کرا رہا تھا۔ سانپ نے اس کے بازو پر ڈسا تھا۔ لوگوں نے سانپ کو وہیں کچل ڈالا تھا۔ عیسائی سوداگر نے سر پیٹ لیے۔ حبشی غلام طبیب کو بلانے کے لیے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ لڑکی کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ میں تیزی سے اس کے پاس گیا اور جیب سے شیشی نکال کر اس کے باپ سے کہا، محترم آپ پرے ہٹ جائیں۔ میں طبیب تو نہیں ہوں، لیکن میرے پاس اتفاق سے سانپ کے کانٹے کی دوا موجود ہے، مجھے کوشش کر لینے دیں۔ عیسائی سوداگر نے میری طرف آبدیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ یسوع مسیح تجھے جنت میں لے جائے، میرے بچے کی جان بچا لے۔ میں نے شیشی سے تریاک کی قطرے سانپ گزیدہ لڑکی کے بازو پر اس جگہ ٹپکائے جہاں سانپ کے دانتوں کے سرخ نشان تھا۔ دل میں بھی رب کریم سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ مولا کریم میری لاج رکھ لینا۔ جڑی بوٹی تو محض ایک بہانہ ہے، شفا تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ تریاک کے قطرے سانپ کے کانٹے کے نشان پر گرتے ہی جم گئے۔ تریاک اپنا کام دکھا رہا تھا۔ قطرے سفید تھے، دیکھتے دیکھتے نسواری اور پھر سیاہ ہو کر پھولنا شروع ہو گئے۔ تریاک سانپ کا سارا زہر جسم سے باہر کھینچ رہا تھا۔ جب دونوں قطرے سیاہ بڑے آلوچے جتنے ہو گئے تو آپ ہی نیچے گر پڑے۔ لڑکے نے آنکھیں کھول دی۔ تریاک نے سارا زہر چوس دیا تھا۔ عیسائی سوداگر نے میرے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ نیک دل نوجوان، تم مسیحا بن کر میری دکان میں آئے ہو۔ اگر تم نہ ہوتے تو میرا بچہ دوبارہ زندگی حاصل نہ کرتا۔ میں نے کہا، محترم، زندگی خداوند کریم نے اسے عطا کی ہے، ہمیں خدا اور یسوع مسیح کی رحمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لڑکے کو تخت پر لٹا دیا گیا اور میرے ہدایت پر اس سے پیاز اور لیموں کا عرق پلایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکا بھلا چنگا ہو گیا۔ اس کا باپ یعنی عیسائی سوداگر ابتری میرا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی تھی۔ اس نے میرے لیے انگور اور انجیریں منگوا کر مجھے پیش کی اور پوچھا کہ میں کون ہوں اور غرناطہ میں کہاں مقیم ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کرتاجنا کا رہنے والا ہوں اور مصری نسل ہوں اور اپنے ایک دوست پطرت کے ساتھ شہر غرناطہ کی سیاحت کو آیا ہوں۔ مجھے جڑی بوٹیوں کی پہچان ہے اور سفر میں زہریلے کیڑوں سے بچنے کے لیے میں تریاک ضرور اپنے پاس رکھتا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے میرے بچے؟ سوداگر نے سوال کیا۔ میں ابن حمید کا نام پطرس بتا چکا تھا، اپنا نام پال بتا دیا۔ عیسائی سوداگر ابتری نے کہا کہ وہ ہمیں کسی حالت میں کارواں سرائے میں نہیں رہنے دے گا۔ اس نے اپنے دو غلام میرے ساتھ کرتے ہوئے تاکید کی کہ ہمارا سامان اٹھا کر اس کی حویلی کے خاص مہمان خانے میں پہنچا دیا جائے۔ ابن حمید میری اس کارگزاری پر حیران بھی ہوا اور اس نے خدا کا شکر بھی ادا کیا کہ ایک بے گناہ نوجوان کی جان بچ گئی۔ ہم اسی روز کارواں سرائے سے اٹھ کر عیسائی سوداگر ابتری کی عظیم الشان حویلی میں آ گئے۔ ہمیں ایک عالی شان مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ سوداگر ابتری ابن حمید سے مل کر بڑا خوش ہوا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، پطرس، تم مجھے یسوع مسیح کے حواریوں میں سے لگتے ہو۔ خداوند تم پر مہربان رہے اور اس حویلی کو اپنا گھر سمجھ کر جب تک دل چاہے یہاں قیام کرو۔ ہماری کنیزیں اور غلام تمہاری خدمت کو ہر وقت حاضر رہیں گے۔ ہمارے لیے قہوہ منگوایا گیا۔ مشروب کے 2 جام پینے کے بعد عیسائی سوداگر نے کہا، آپ کرتاجنا سے آئے ہیں، سنا ہے وہاں اندلس کے شاہی خاندان کے لوگ آباد ہیں۔ اندلس اب ان کے لیے جہنم بن چکا ہے۔
اگر بنو سراج کا کوئی فرد یہاں آ جائے تو وہ مجھے اپنے خون کا پیاسا پائے گا۔ میں نے ابن حمید کی طرف دیکھا جو بنو سراج کے شاہی خانوادے کا آخری چشم و چراغ تھا۔ ابن حمید نے گہری سانس لے کر کہا، محترم، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ قرطاجنہ میں اندلس کے مسلمان بادشاہوں کی اولاد اسرت میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ عیسائی سوداگر نے کہکا لگایا، خداوند میرا نگہبان ہو، اگر بنو سراج کی اولاد عیسائی مذہب بھی اختیار کر لے تو باخدا ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش میں کہا، محترم، آپ کا کبھی قرطاجنہ آنا ہو تو ہمارے ہاں ضرور تشریف لائیے گا۔ پطرس کا ہوا انجیر کا باغ ہے اور میں جڑی بوٹیوں کا دھندا کرتا ہوں۔ ہم غریب لوگ ہیں لیکن آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ سوداگر ابتری نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور میری طرف احسان مند نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرے بیٹے پال، تمہارا نام بڑا مقدس ہے۔ تم نے میرے اکلوتے بچے زکریا کی جان بچا کر مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔ میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو بہت غریب محسوس کرتا ہوں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں حرف مطلب زبان پر لایا۔ ہماری بڑی خواہش ہے کہ غرناطہ کے قلعے اور الحمرہ کے باغات کی سیر کریں، لیکن ہم نے سنا ہے کہ قلعے میں داخل ہونے پر بڑی پابندی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا۔ عیسائی سوداگر اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میرے لیے کہیں کوئی پابندی نہیں۔ قلعے پر جو پہرے دار متعین ہے اس کا سپاہ سالار میرا داماد ہے۔ تم چاہو میرے ساتھ قلعے کی سیر کر سکتے ہو۔ تمہیں دیکھ کر دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ابن حمید نے کہا، محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن آپ ہمارے ساتھ کہاں تکلیف کریں گے؟ اپنے داماد کے نام پرچہ لکھ دیجئے، ہم خود ہی قلعے کی سیر کرائیں گے۔ سوداگر ابتری داڑھی کھجانے لگا، تم جیسے کہو گے میں ویسے ہی کروں گا۔ ہمارے لیے مہمان خانے میں الگ الگ خوابگاہوں کا بندوبست کیا گیا تھا، بلکہ وہاں الگ الگ خوابگاہیں تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد ایک کنیز ابن حمید کو اس کی خوابگاہ تک لے گئی اور دوسری کنیز مجھے لے کر میری خوابگاہ کی طرف چلی۔ اس کنیز کا رنگ گہرا سانولا تھا اور چہرہ مہرہ ہندوستانی تھا۔ نقش تیکھے، بھویں کھچی ہوئی اور سیاہ بالوں کے جوڑے میں سفید گلاب کا پھول لگا تھا۔ ریشمی لباس میں ملبوس وہ شمعدان تھامے خواب ایسے عالم میں میرے آگے کی غلام گردش میں چل رہی تھی۔ خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے شمعدان کارنس پر رکھ دیا اور میرا بستر ٹھیک کر کے بولی، شمع بجھا دوں؟ میں نے کہا، نہیں شکریہ، میں شمع کی روشنی میں سونے کا عادی ہوں۔ وہ مسکرائی اور واپس جانے لگی تو میں نے پوچھا کہ وہ ہند کی رہنے والی ہے؟ کنیز رک گئی، پلٹ کر میری طرف دیکھا اور اپنی پلکیں جھکا کر بولی، تم چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے ہو۔ ہاں، میں ہند کے ملک اجین کی رہنے والی ہوں، جہاں سوتنے کا سفید پھول گلاب جتنا ہوتا ہے اور جہاں کے مندروں میں مشک و عنبر میں بسی ہوئی دیو داسیاں آدھی رات کو دیوتاؤں کی مورتیوں کے آگے رقص کرتی ہیں۔ تمہارا شبھ نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کنیز نے کہا، روشنی، یہی میرا نام ہے۔ میں کالا کنڈ کے مندر میں رقص کیا کرتی تھی۔ ایک رات ڈاکو مجھے اغوا کر کے لے گئے اور پھر انہوں نے مجھے ساحل کے رومنڈر پر ایک بردہ فروش کے ہاتھ بھیج دیا اور میں سمندروں میں سفر کرتی یہاں پہنچ گئی۔ معلوم ہوتا تھا وہ وہاں بہت خوش تھی اور نیمہ ہونٹوں سے مسکرا رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک مقناطیسی کشش تھی جو مجھے سحرزدہ کر تو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ کسی ناگن کی آنکھیں تھیں جو اپنے شکار کے خون کی پیاسی تھی۔ میری مفوق الفطرت میری حفاظت کر رہی تھی۔ میں نے شمع کو جلتی رہنے کا اشارہ کیا اور نیند آنے کا بہانہ کیا اور وہ ایک گہرا سانس لے کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کی سانس کی آواز کسی حسلی ناگن کی پھکار سے ملتی جلتی تھی۔ روشنی کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور شمع بجھا کر سو گیا۔ دن کافی نکل آیا تھا جب میں اٹھ کر ابن حمید کے خوابگاہ میں گیا۔ وہ آبنوسی کوچ پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کا چہرہ ہتھیلی پر ٹکا تھا اور گہری سوچ میں متغرق تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ رات بھر نہیں سویا۔ میرے آقا، کیا آپ کو نیند نہیں آئی؟ ابن حمید نے میری طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی شفاف آنکھوں میں جیسے صدیوں کی بے خوابی جھلک رہی تھی۔ آہستہ سے بولا، رات میں اپنی خوابگاہ میں نہیں تھا۔ میں حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگا۔ اس کے بعد ابن حمید نے مجھے وہ تمام واقعات سنا دیے جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے۔ اس نے کہا، جب کنیز مجھے میری خوابگاہ میں چھوڑ کر چلی گئی تو میں بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند میری آنکھوں سے جیسے کوسوں دور تھی۔ مجھے رہ کر خیال آ رہا تھا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے بسائے ہوئے شہر میں غریب الوطن مسافر کی طرح پڑا ہوں۔ کمرے کی اونچی لمبی مخروطی کھڑکی کھلی تھی جس میں سے غرناطہ کا گہرا نیلا آسمان اور چاندی کے زیروں کی طرح چمکتے ستارے دکھائی دے رہے تھے۔ میں بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ خشک ہوا اندر آ رہی تھی۔ سارا شہر خاموش تھا۔ دور پہاڑی پر درختوں کی اوٹ میں الحمرہ کے مینار خاموش آسمان کی طرف منہ اٹھائے کھڑے تھے۔ میرا دل غرناطہ کی نیلی رات میں باہر نکلنے کو بے چین ہو گیا۔ میں نے فرغل پہنا اور حویلی سے نکل کر کھلی فضا میں آ گیا۔ رات کا دوسرا پہر گزر رہا تھا۔ ابھی چوکیداروں نے اپنے شبانہ فرائض کی ابتدا نہیں کی تھی۔ شہر کے گلی کوچوں میں گہرا سناٹا طاری تھا۔ کہیں کہیں چوراہے یا کسی گلی کے نکڑ پر شمعدان دھیمی روشنی بکھیر رہے تھے۔
چلتے چلتے میں اس رود و سمن کی ایک سایہ سڑک سے گزرتا ہوا ایک قدیم عمارت کے قریب نکل آیا۔ اس عمارت سے شکوہ اور جلال ٹپک رہا تھا، اگرچہ اس کی دیواروں کے پتھروں میں کہیں کہیں گھاس اگ آئی تھی۔ شاید یہ کسی زمانے میں بنو سراج کے بادشاہوں کا کوئی محل تھا جو قلعے کی فصیل کے باہر بنایا گیا تھا۔ ممکن ہے یہاں بعض ایسی شاہانہ رسوم ادا کی جاتی ہوں جن میں عوام کو بھی شرکت کا موقع دیا جاتا۔ مجھے دور درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گنبد جو رات کھیل کی نیلی روشنی میں طلوع ہوتے ہوئے سرسبز چاند کی طرح لگ رہا تھا۔ ایک کھڑکی میں سے چراغ کی دھندلی روشنی نکل رہی تھی۔ میرے قدم جیسے اپنے آپ اس گنبد کی طرف اٹھنے لگے۔ قریب جا کر دیکھا کہ پتھر کے پتلے ستونوں کی ایک بارادری ہے جس میں ایک جانب سیاہ انگوروں کی بیلوں نے دیوار سی کھڑی کر رکھی ہے اور دوسری طرف ایک اجرا ہے جس کی کھڑکی میں سے مدھم سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں انگور کی بیلوں کے پاس آ گیا۔ سیاہ انگور کے گچھے شبنم میں بھیگ رہے تھے۔ میں بارادری کی سیڑھیاں چڑھ کر چبوترے میں گیا۔ یہاں میری نظر ایک قبر پر پڑی جس کے سرہانے ایک بجھا ہوا چراغ پڑا تھا۔ تعویذ پر گلاب کے مرجھائے ہوئے سرخ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ کتبہ آدھے سے زیادہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہاں صرف کلمہ شریف لکھا ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک چوٹ سی لگی۔ یہ کسی مسلمان بزرگ ہستی کی قبر تھی۔ میرے اپنے ہاتھ فاتح خوانی کے لیے اٹھ گئے۔ میں نے فاتحہ پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیرا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے آہستہ سے گہری آواز میں کہا، اجنبی مسافر تم مسلمان ہو؟ آواز کا لہجہ شامی عربوں جیسا تھا اور یہ الفاظ عربی زبان میں ادا کیے گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے میں اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گیا۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ ایک سفید ریش نورانی چہرے والا بوڑھا میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے سر پر امامہ تھا اور گرم چوغا اس کے ٹخنوں کو چھو رہا تھا۔ یہ مسلمان علماء کا لباس تھا۔ میں متعجب ہوا کہ اندلس کی سرزمین پر یہ مسلمان بزرگ کہاں سے آ گیا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اگرچہ میرا مسلمان ہونا اس پر آشکار ہو چکا تھا، پھر بھی خاموش رہا۔ اس بزرگ نے آگے بڑھ کر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے بچے تم شاید کوئی عرب ہو جو عیسائی سیاح کے بھیس میں اپنے مسلمان بادشاہوں کی آخری یادگاروں پر آنسو بہانے کے لیے یہاں آیا ہے۔ فکر نہ کرو، تمہارا راز میرے سینے میں ہی رہے گا۔ اگر میں نے تمہیں فاتح پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تمہیں کوئی عیسائی سمجھتا۔ میں نے اس بزرگ کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ میرے محترم بزرگ، آپ پر میرا راز ظاہر ہو چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک شامی عرب ہوں اور عیسائی سیاح کا بھیس بدل کر اندلس کے مسلمان بادشاہوں کی قبروں کو زیارت کرنے آیا ہوں۔ لیکن مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ آپ مسلمان عالم کے حلیے میں یہاں کس طرح زندہ ہیں۔ بزرگ نے کچھ توقع کیا، پھر آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میرے بچے، شاید سرزمین اندلس پر میں اس وقت آخری مسلمان ہوں جس کو فرانسیسی اور پرتگالی عیسائیوں نے معاف کر دیا ہے، اور میرے بڑھاپے کا خیال کر تو مجھے اتنی اجازت دیتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے آخری چند سال ان کھنڈروں میں گزار دوں۔ وہ مجھے قتل کرنے آئے تھے، لیکن میری بزرگی اور کبیر سنی نے ان کے ہاتھ روک دیے۔ پھر انہوں نے میری جاں بخشی کر دی اور میری خواہش پر مجھے اس قبر کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ مجھے اپنے حجرے میں لے گئے۔ حجرے کے طاق میں ایک دیا روشن تھا، تخت پر بستر لگا تھا، تپائی پر سراہی اور فنجان پڑے تھے۔ یہاں کی فضا باہر کی نسبت گرم تھی۔ بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ میرا وطن شامی ہے۔ شاید وہ میرے عربی لہجے سے پہچان گیا تھا کہ میں شامی عرب نہیں ہوں۔ میں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ بزرگ نے کہا، تمہارا عربی لہجہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تم اندلس کے رہنے والے ہو۔ میرے دل میں درد کی لہر اٹھی، مگر میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور بزرگ کو کہا کہ انہوں نے ٹھیک پہچانا ہے۔ میرے دادا تیونس کے رہنے والے تھے اور یہاں سوداگری کیا کرتے تھے۔ میں تیونس میں پیدا ہوا، لیکن ہوش سنبھالا ہی تھا کہ اندلس پر زوال آ گیا اور ہم لوگ ہجرت کر کے واپس شام چلے گئے، کیونکہ شام ہمارے اجداد کا وطن ہے۔ اب میں جوان ہوا تو دل چاہا کہ اپنے وطن کو دیکھوں جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ ایک مسلمان عرب کی حیثیت سے میرا اندلس کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ناچار اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا، عیسائی سیاحوں کا بھیس بدلا اور غرناطہ پہنچ گیا۔ آج رات میرا دل بے حد بے چین تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے عیسائی سوداگر میزبان کی حویلی سے نکل کر ادھر آ گیا اور یہاں ایک قبر دے کر فاتح خوانی کرنے لگا۔ اس کے بعد آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا اور ایک روشن ضمیر نورانی چہرے والے مسلمان بزرگ کی موجودگی میں ضمیر میں خلش محسوس کر رہا تھا، اور مجھے شبہ تھا کہ یہ بزرگ عالم دین میرے دل کا حال پا گیا ہو اور مجھے ضرور شرمندہ کرے گا کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا۔ لیکن بزرگ نے میری بات پر یقین کر لیا۔ شاید یہ اس کی بہت بڑی رواداری اور وسعت قلب کا ایک اور ثبوت تھا۔ اب میں یہ معلوم کرنے کو بےتاب تھا کہ بارادری پر مزار کس کا ہے۔ میں نے پوچھ لیا، شفیق محترم، یہ باہر مزار کیسا ہے؟ کیا یہاں سلاطین اندلس کے شاہی خانوادے میں سے کوئی دفن ہے؟ اس بزرگ کے چہرے پر متانت کی ایک عجیب درد کی کیفیت جھلکنے لگی۔ اس نے کہا، میرے بچے، تم نے ابھی بھی جس قبر پر فاتح خوانی کی ہے وہ ہسپانے کے آخری تاجدار باب عادل کی دادی صاحبہ کا مزار ہے۔ میں اپنا کلیجہ محسوس کر رہ گیا۔ میرے اللہ، تو کیا یہ میری پردادی صاحبہ کی قبر تھی؟
میں نے اپنے بچپن میں اس مزار کا کبھی نام نہیں سنا تھا۔ اندلس کے آخری حکمران نشۂ اقتدار میں اپنے اسلاف کی قبروں کو بھی فراموش کر بیٹھے تھے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میرے قدم اس بارادری کی طرف کیوں اٹھے اور اٹھتے چلے گئے۔ بزرگ کہہ رہا تھا، یہاں میرے حجرے کے پاس ایک شاندار عبادت گاہ تھی جو اس بزرگ خاتون کے خاص طور پر بنوائی تھی، لیکن مسیحی سرداروں نے اس عبادت گاہ کو ڈھیر کر دیا، اس کی روشوں اور فواروں کو رون ڈالا۔ اگر ایک نیک دل مسیحی پادری منع نہ کرتا تو وہ اس مزار کو بھی تہس نہس کر دیتے۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ حجرے میں بڑی دلخراش قسم کی خاموشی چھا گئی۔ تاک میں جلتے دیے کی لو پھڑپڑائی اور پھر ساکت ہو گئی۔ بزرگ نے ایک آہ سرد کھینچ کر کہا، رات زیادہ ہو گئی ہے، تم یہیں سو جاؤ، صبح منہ دھیرے چلے جانا۔ میں نے بزرگ کا ہاتھ تھام کر ایک بار پھر چوما اور کہا، میرا ساتھی مجھے حویلی میں نہ پا کر پریشان ہوگا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی کرے گا، لیکن میرے بچے تم زیادہ دیر اس ملک میں مت رہنا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم مسلمان ہو تو تم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے کہا، آپ میرے راز کی حفاظت کیجیے، میں انشاءاللہ اپنے بزرگوں کی قبروں کی زیارت کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ بزرگ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ کر کہا، تمہارا راز میرے ساتھ قبر میں جائے گا۔ میں سلام کر کے حجرے سے باہر آ گیا۔ میں نے اپنے پردادی کی قبر پر ایک بار پھر فاتحہ پڑھی اور سیاہ انگوروں کی بیلوں میں سے گزر کر شہر غرناطہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ شہر کے مغربی کنارے سے رات کو پہرا دینے والوں کی آوازیں کبھی کبھی صدائے باز دشت کی طرح سنا دی جاتی تھی۔ میں غرناطہ کے مشرقی حصے میں نکل آیا۔ یہاں گلیاں تنگ و تاریک اور گنجان تھی۔ گلیوں کے فرش پتریلے تھے اور کسی گلی کے نکڑ پر چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ مکانوں کے منقش چھجے آگے کو جھکے ہوئے تھے۔ غرناطہ کی گلیاں سرد ویران رات میں سنسان پڑی تھی۔ مکانوں میں چراغ بجھ چکے تھے۔ ایک بار ایک گلی کے مکان کی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ جس مکان کی دیواروں پر جنگلی بیل چڑھی ہوئی تھی، یہ کوئی حویلی تھی۔ میں تھک گیا، آنکھیں بند، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ میں اونگ ہی رہا تھا کہ اچانک مرغ نے بانگ دے دی۔ پھر دور دور سے مرغوں کی بانگوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں ہوشیار ہو گیا۔ صبح ہو رہی تھی۔ میں اندر گلی میں چلنے ہی کو تھا کہ اچانک اس حویلی کا دروازہ کھولا اور اندر سے ایک خادمہ نکلی جس نے ہاتھ میں قندیل تھام رکھی تھی۔ اس کے پیچھے ایک سروکر دوشیزہ برآمد ہوئی جس نے کاتک شہزادیوں جیسا بیش قیمت براق ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ چہرے پر سیاہ نقاب اس طرح پڑا تھا کہ باریک جالی میں سے چہرہ چاند کی طرح کرنیں بکھیرتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک خادمہ تھی جس نے اپنے ہاتھ میں سلیب تھام رکھی تھی۔ شاید وہ کسی عیسائی سردار کی بیٹی تھی جو صبح صبح گرجا میں مناجات کے لیے جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا اتفاق ہوا کہ وہ گلی میں میرے قریب سے ہو کر گزری۔ اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی۔ اس وقت تک صبح کا اولین اندھیرا گلی میں پھیل چکا تھا۔ دوشیزہ نے مجھے غور سے دیکھا۔ شاید وہ حیران تھی کہ میں کون ہوں جو اس کی گلی میں صبح صبح دھونی جمائے بیٹھا ہوں۔ وہ چند قدم چل کر رک گئی۔ اس اپنی خادمہ سے کچھ کہا۔ ادھیڑ عمر خادمہ میرے قریب آئی اور اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنا کر ہسپانوی زبان میں بولی، کیا تم راستہ بھول گئے اجنبی؟ میں ہسپانوی زبان جانتا تھا، یہ تو میری مادری زبان تھی۔ میں نے عیسائی دوشیزہ کی طرف نظر اٹھا کر کہا، محترمہ آپ کا اندازہ صحیح ہے، میں قرطاجنہ کا سیاح ہوں اور غرناطہ شہر کی سیر کو نکلا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ کیا تم مجھے ان عشق پیچا کی طرح بلکھاتی گلیوں سے باہر نکلنے کا راستہ بتا سکتی ہو؟ یہ کہتا ہوا میں نے خادمہ کو نظر انداز کر دیا اور خود عیسائی دوشیزہ کے قریب چلا گیا۔ وہ نقاب کے پیچھے مجھے خاموش گہری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹوں پر ایک دلاویز تبسم نمودار ہوا اور بولی، میرے ساتھ آؤ، اور میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں اس سے بات کرنے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا کہ اسے خود ہی کلام کیا۔ تمہارے چہرے پر اعلیٰ نسبی کا جلال دکھائی دیتا ہے، کیا تمہارا تعلق کیتلما کے مور خاندان سے ہے؟ میں اس حسین و جمیل دوشیزہ کی ذہانت اور قیافہ شناسی پر دنگ رہ گیا۔ یہ بات اس سے پہلے کس نے مجھ سے نہیں کہی تھی، لیکن میں اپنا راز کسی عیسائی لڑکی کو بھلا کیسے بتا سکتا تھا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، خداوند یسوع مسیح تمہاری عمر دراز کرے، میں تو قرطاجنہ کا سیاح ہوں اور پطرس میرا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں میرے آباء و اجداد میں کوئی کیتلما سے آیا ہو۔ پھر میں نے غرناطہ کی صبح کی تعریف کا کہا کہ کیا میں اتنے حسین رہبر کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اپنے حسن کی مداح پر وہ کوئی زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مترنم آواز میں کہا، میرا نام رونا بلانکا ہے، مگر مجھے اب بھی یقین ہے کہ تمہارا تعلق کیتلما کے اندلسی خانوادے سے ہے۔ میں نے اتنی کشیدہ اور شفاف پیشانی کسی قرطاجنی سیاہ کی نہیں دیکھی۔ یہ عیسائی دوشیزہ غضب کی ذہین تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے موقع پر مصر ہوتے ہوئے کہا، میں قرطاجنہ کا ایک سیاح ہوں اور وہاں تجارت کرتا ہوں۔ گلی ایک طرف گھومی تو سامنے ایک محرابی دروازہ نظر آ گیا۔ رونا بلانکا نے اس دروازے کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ راستہ تمہیں باہر لے جائے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ذرا سے مسکرا کر واپس مڑ گئی۔ خادمہ سلیب لیس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔
میں کتنے دیر تک وہاں بت بنا کھڑا اسے صبح کی پاکیزہ روشنی میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بڑے وقار کے ساتھ واپس جاتے دیکھتا رہا۔ اچانک گرجا گھر کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ میں نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ جب میں اس حویلی کی طرف آ رہا تھا میرے دل میں رونا بلانکا کا خیال بار بار اس کی شبیہ بن کر ابھر رہا تھا۔ ابن حمید خاموش ہو گیا۔ میرے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ابن حمید کو اس عیسائی دوشیزہ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اس امر کا اظہار کیا۔ کہا، ابن حمید نے اپنا تعارف ایک عیسائی سیاح کے طور پر کرایا ہے اور بلانکا کسی عیسائی سردار یعنی ڈان کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا عشق پروان چڑھ سکے گا میرے آقا؟ ابن حمید کے ہونٹوں پر پھیکا سا تبسم نمودار ہوا۔ تم میرے دوست ہو، میں تمہارا آقا نہیں ہوں، سمجھے؟ اور عشق میں عیسائی اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں۔ بہرحال میں یہاں کسی عیسائی دوشیزہ سے عشق کرنے نہیں آیا۔ عیسائی دوشیزہ کے حسن دل آرام نے ابن حمید کے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ اب اسے اندلس میں اپنے آبا و اجداد کے محلات کے کھنڈر بھی خوبصورت نظر آنے لگے تھے۔ شاید اب اس کے دل میں اپنے دادا بنو سراج کی قبر پر دیا جلانے کی خواہش بھی کمزور پڑ گئی تھی اور اس جذبے میں پہلے جیسی شدت نہیں رہی تھی۔ مجھے اس سے زیادہ غرض نہیں تھی کہ ابن حمید اپنے اجداد کی قبروں پر چراغ جلاتا ہے یا نہیں۔ میں تو تاریخ کے صحراؤں میں اپنے نامعلوم سفر پر رواں دواں تھا اور ابن حمید کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک عبرت انگیز زوال کی نشانیوں کو دیکھ رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، صدیوں کے مسافر کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔